اور ناظرین کرام، اس وقت مسجد نمرہ میں خطبہ حج شروع ہو چکا ہے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں مسجد نمرہ، اور اس وقت حمد و صلات بیان ہو رہی ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد عبدالعزیز آل شیخ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرتے رہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبدالعزیز آل شیخ خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس دنیا سے جب بھی جانا مسلمان ہونے کی حالت ہی میں جانا، اس لیے کہ مسلمان ہونے کی حالت سے جانے سے بڑھ کر تمہارے لیے اور کوئی تحفہ نہیں ہے۔ تم توحید پر قائم رہنا، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی اور برتری کو بیان کرتے رہنا، شیطان سے بچتے رہو اور نفس کی شرارتوں سے آگاہ رہو۔ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تمہیں اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں، تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پاس تم سے سوائے دشمنی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اے لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو تمہارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور اس میں تمہارے لیے واضح ہدایات موجود ہیں، ایک روشنی موجود ہے، ایک رہنمائی موجود ہے۔ تمہیں ایسا نظام دیا ہے جس کے تحت تم اپنے شب و روز بسر کر سکتے ہو، ایک مکمل ضابطہ حیات تمہیں دین نے عطا کیا ہے، اور خاص طور پر تمہیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ تو اے لوگوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تمہاری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس وقت وہ آیت پڑھ رہے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری نمازیں، تمہاری زندگی، سب کچھ، تمہاری موت، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، جو کہ مبارک کتاب ہے، اور جس میں زندگی کے تمام اصول بیان کر دیے گئے ہیں، ایک ایک فکر اس میں واضح کر دی گئی ہے، ایک ایک نقطے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہمیں کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد بہترین رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خشک و تر کا بیان فرمایا ہے، بر اور بحر کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ وضاحت کر دی گئی ہے، خشکی اور تری کے معاملات واضح کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا وہ اعمال کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں، اور ان اعمال میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ اخلاص کی ضرورت کے بغیر وہ اعمال پائے تکمیل تک پہنچائے نہیں جا سکتے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو تاکہ تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں، اور اللہ ریاء کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ریاکار قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام اس کا کثرت سے ذکر کرو، اس کی خوب حمد کرو، اس کی خوب تعریف کرو، بے شک تمہیں پیدا ہی اس کی تعریف کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تمام کتابیں، خاص طور پر وہ کتابیں بھی جو سابقہ ادیان سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ کتاب جو تمام کتابوں کی تاج ہے، قرآن پاک، اس میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت پر زور دیا گیا ہے، اور ایک اللہ کی طرف بلایا گیا ہے۔ اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، اور تمام کتابوں کا ایک ہی منبع، ایک ہی مرکز ہے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ،
اور جتنے بھی پیغمبر آئے وہ دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، اور قرآن پاک ان تمام پیغمبروں کی تصدیق فرماتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر تمام اصول متعین کر دیے گئے ہیں، اور تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لے کر آئے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد تمام انبیاء کے تعلیمات اور ان کے پیغامات پر ایمان رکھنا ہے، ان کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، ان کی تعلیمات پر ایمان رکھنا ہے، ان کے راستے پر ایمان رکھنا ہے، اور یہی ایک مسلمان کا کامل ایمان ہے۔ ہمیں اس سے روگردانی نہیں کرنی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کام میں یا کسی بشر میں یا کسی انسان میں اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچا سکے یا انجام دے سکے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اگر ہم عمل کریں گے تو کامیاب رہیں گے اور فلاح پا جائیں گے، اور اگر ہم نے اس کے حکم سے روگردانی کی تو ہمارا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات نازل نہیں کیے۔ ہمیں ہر وقت نیک اعمال کرنے چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تحلیل میں وقت گزارنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب بلاغت میں ہر برائی کو واضح کر دیا ہے، اور ہر وقت ہمیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ ہم میں کہاں پر کمی رہ گئی ہے، اور ہم میں کوئی ایسی برائی موجود ہے جسے ہم ختم کر سکتے ہیں، اسے ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ خود احتسابی ہے، اپنا جائزہ لیتے رہنا اور اپنے بارے میں یہ معلومات رکھنا خود اپنے آپ سے کہ ہم میں کتنی کمیاں ہیں اور کتنی برائیاں موجود ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج ادا کرنا ہے، اور ہمیں وہ تمام احکامات بجا لانے ہیں جن کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں دیا۔ اے مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے رہو، اسی دین پر چلتے رہو، اسی دین کو اختیار کیے رکھو کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی کامیابی کا زینہ ہے۔ اپنی گھر کی عورتوں کی عزت کرو، اپنی بیویوں کا خیال رکھو، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بےہودگی سے پیش نہ ہو، اور اپنی اولاد کا خیال رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اے ایمان والوں، جس وقت سب یہاں پر موجود ہو، میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اس کا ایندھن بننے سے محفوظ کرو۔ اے ایمان والوں، آج کے اس اجتماع پر اپنی قوت ایمانی کا اظہار کرو، اور اپنی قوت ایمانی کا اظہار جو سب سے خوبصورت ہے وہ خدائے برتر کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے۔ ایک جسم کی طرح ہو جاؤ، ایک روح کی طرح ہو جاؤ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مسلمان وہ ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہونی چاہیے، پوری امت مسلمہ کو تڑپ جانا چاہیے۔ ایک دوسرے کا خیال کرو اور ایک دوسرے کو فلاح پہنچاؤ، نیکیاں کرو، مدد کرو،
کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنو، کسی کو دکھ مت دو، کسی کو تکلیف مت دو، بلکہ دوسرے کے لیے تقویت کا سبب بنو، طمانینت کا سبب بنو، ان کی خوشی کا سبب بنو، لیکن ان کے لیے ایذا رسانی کی وجہ نہ بنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں ان سے بچتے رہو، اور جن چیزوں کو اس نے تم پر حلال کیا ہے ان کو اختیار کرو۔ حرام چیزوں سے بچنا اور حلال چیزوں کو اختیار کرنا، یہی اصل دین ہے۔